نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قول لا يسمع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب لها ومن نفس لا تشبع اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فضیلت مآب علماء و مشائخ، عزیز القدر طلباء گرامی، عزیز القدر طلباء گرامی منزلت اور عزت مآب حاضرین حضرات و خواتین سامعین کرام، یہ کتاب جو اس وقت ہمارے سامنے زیر درس ہے، زیر مطالعہ ہے، یہ الاصول الثلاثہ وادلتها یا ثلاثۃ الاصول وادلتها اس نام سے معروف ہے، اور اس کے مؤلف اور مصنف 12ویں صدی کے ایک بہت بڑے عالم اور اپنے زمانے کے مجدد اور بہت بڑے داعی حق، جن کی تجدیدی اور اصلاحی کوششوں کو اللہ رب العزت نے بہت برکت عطا فرمائی، اور وہ دین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور اللہ نے آپ کی ذات گرامی پر اسے مکمل فرمایا، اس کا معلم اور اس کا مبلغ اور اس کا عملی مبین اور ممثل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ جزیرۃ العرب کے اندر جس طرح پوری دنیا میں دین کے اوپر ایسے ادوار آ جاتے ہیں، اپنے ماننے والوں میں وہ دین کے جو اصول ہوتے ہیں وہ فراموش کر دیے جاتے ہیں، اور جو اس کے حقیقی مظاہر ہوتے ہیں وہ مٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اور دین صرف رسوم و رواج کا نام رہ جاتا ہے، اور دین کے ماننے والوں میں بعض ایسی چیزیں معروف اور معمول ہو جاتی ہیں، معمول بن جاتی ہیں کہ جن کی دین نے قطع نفی کی ہوتی ہے، وہ چیزیں لوگوں کے اندر آ جاتی ہیں دین کے نام پہ۔ یہ دین کی غربت کا زمانہ ہوتا ہے، جب دین اپنوں میں اجنبی اور پردیسی بن جاتا ہے، اپنوں میں
دین بیگانہ ہو جاتا ہے اور اس کے جاننے اور پہچاننے والے تھوڑے ہو جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ اس سے نسبت رکھتے ہیں۔ تو ایسا ہی یہ دور تھا 12ویں صدی کا۔ 1115 میں نجد کے علاقے میں اڈیانہ بستی کے اندر ان کی ولادت ہوئی۔ ان کا نام تھا محمد ابن عبد الوہاب ابن سلیمان التمیمی۔ یہ بنو تمیم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور خالص عرب قبیلہ تھا یہ۔ اور بنو تمیم اس قبیلے کے بارے میں خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ اس قبیلے کے لوگ دجال کے اوپر بڑے سخت اور بڑے بھاری ثابت ہوں۔ دجال ویسے تو ہر زمانے میں دجال ہوتے ہیں جو دین کے معاملے میں لوگوں کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں، نام دین کا لیتے ہیں لیکن دین سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ ایسے دجال ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اسی لیے ہر نبی نے دجال کے فتنے سے لوگوں کو ڈرایا ہے۔ حالانکہ وہ دجال اکبر تو آخر زمانے میں آنے والا ہے، لیکن اس کے فتنے سے ڈرایا ہے کہ اس کا فتنہ ہر دور میں رہتا ہے۔ ہر دور میں دجل کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، فریب دینا، اس طرح کے دوسرے کو معلوم نہ ہو سکے، دوسرے کو پتہ نہ چلے، اس کو دھوکے اور فریب کے اندر گمراہ کر دے، دھوکہ دے کر فریب دے کر اس کو گمراہ کر دے۔ تو دجال کے فتنے سے ہر نبی نے ڈرایا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈرایا بھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے سے پناہ مانگنے کی تلقین بھی فرمائی کہ ہر نماز کے اندر جن چیزوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ ان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، قبر کا عذاب، جہنم کا عذاب، مسیح الدجال کا فتنہ، اور زندگی اور موت کا فتنہ، اور ماتم اور مغرب کہ انسان قرض کے نیچے آ جائے اور گناہ میں مبتلا ہو جائے، انسان چٹیوں اور تاوانوں میں پڑ جائے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے، اس فتنے سے پناہ مانگنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ دجال پر بڑے سخت ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ یہ اس کے فتنے کا مقابلہ کرنے والے ہوں گے اور اس فتنے کی سرکوبی کرنے والے ہوں گے اور دین کے اوپر استقامت اختیار کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اسی قبیلے سے یہ عالم پیدا ہوئے اور یہ ایک علمی خاندان کے چشم چراغ۔ ان کے دادا سلیمان وہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، اور ان کے والد عبد الوہاب، بلکہ ان کے دادا قاضی بھی تھے، اور ان کے والد عبد الوہاب بھی اپنے وقت کے بہت بڑے حنبلی مذہب کے عالم تھے، اور یہ خود بڑے ذہین تھے۔ 10 سال کی عمر سے پہلے انہوں نے قرآن حفظ کر لیا اور بہت سارے علمی متون جو علمی کتابیں ہیں وہ حفظ کرنا شروع کر دی، اور پھر انہوں نے نجد کے اندر علماء سے علم حاصل کیا، حرمین میں آ کے وہ علم حاصل کیا، اور ایک سندھ کے علاقے کے عالم تھے علامہ محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا، اور عراق کے علاقے میں بھی گئے، بصرے بغداد میں، وہاں جا کر بھی علم حاصل کرتے رہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو لمبی عمر دی، اور اللہ رب العزت نے خاص ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے شیخین علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے مجدد تھے، اور اللہ نے ان کے ذریعے اس دین کو نکھارا، اور اس دین کی جو اصل صورت ہے اس کو اللہ رب العزت نے مصفح اور مجلہ کر کے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے اللہ رب العزت نے محفوظ فرما دیا۔ ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اسی طرح امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، اور ان کے خصوصی مصاحبین میں سے تھے، ان کے لٹریچر کا بھی انہوں نے مطالعہ کیا، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ جو کوئی اچھی چیز ہوتی اسے لکھ لیتے، محفوظ کر لیتے۔
اور اس طرح کی جو مفید چیزیں ہوتی تھیں یہ محفوظ بھی کرتے تھے اور خود بھی لکھتے رہتے تھے، اور تعلیم، دعوت، تربیت، تبلیغ، اصلاح، ان سارے میدانوں میں اللہ رب العزت نے ان کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور مزید اللہ رب العزت کا فضل یہ ہوا کہ محمد بن سعود جو ایک حاکم تھے نجد کے علاقے میں، اللہ رب العزت نے ان کو توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے وہ ان کی دعوت سے متاثر ہو گئے اور وہ ان کے ساتھی بن گئے، اور جب دین کا علم اور دین کی محبت اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت حکومت اور سلطنت بھی نصیب فرما دے تو پھر دین کو بڑا فروغ ملتا ہے۔ تو یہ بہت بڑے عالم تھے، اور یہ خالص دین جو کتاب و سنت سے معلوم ہوتا ہے اس دین کو زندہ کرنے کے لیے کوشاں تھے، تعلیم، تربیت، تبلیغ اور تلقین کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو امام محمد بن سعود جیسا بہترین ساتھی عطا فرما دیا جو آل سعود کے بڑے جد ابجد تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو دین کی تعلیمات ہیں اس کے نفاذ کے لیے اور اس کو زیادہ پھیلانے کے لیے جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم آپ کو پوری طرح مضبوط کریں گے، آپ کی تائید کریں گے اور آپ کے ساتھ ہم دست و بازو بنیں گے۔ تو ان دونوں بزرگوں کی معاونت سے اور ان کے مشارکت سے اللہ رب العزت نے اس دعوت کو بڑی قوت عطا فرمائی۔ امتحان بھی آئے اور مخالفت بھی ہوئی، بالخصوص ایسے لوگ جو ایسے دین کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو ان کی خواہشات کو تحفظ دے اور جس کی سرپرستی میں انہیں اپنی منمانیاں کرنے کی سہولت حاصل ہو۔ ایسے حکمرانوں کی طرف سے بھی مخالفت کی گئی اور ان کے علاقے کو بھی برباد کیا گیا اور ان کی اولاد کو بھی اور آل سعود کے حکمرانوں کو بھی استنبول میں لے جا کر پھانسیوں کے اوپر لٹکایا گیا۔ بڑے آزمائشیں بھی آئیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس دعوت کو بہت ہی برکت دی اور یہ عرب کے اندر بھی پھیلی، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کے بڑے بزرگ جو تھے عبدالعزیز، ان کی سرپرستی میں پھر اللہ رب العزت نے اس دعوت کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائی۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے پوتے، پھر آگے ان کی نسل اور ان کی اولاد، یہ سارے علماء کی جماعت ہیں۔ ان میں بہت بڑے بڑے علماء گزرے، بڑے بڑے علماء گزرے۔ ان کے بیٹے عبداللہ تھے اور اسی طرح پھر آگے ان کی نسل کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک علماء موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو بڑی برکت عطا فرمائی۔ انہوں نے خود بھی کام کیا، جو ان کا تصنیفی اور تالیفی طریقہ ہے، جو ان کا ورثہ ہے، وہ 6-7 جلدوں میں جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ نے وہ شائع کیا۔ وہ اتنا بڑا مجموعہ بنتا ہے اور اس میں ایک ایک صفحے کے رسالے بھی ہیں، 2-2 صفحے کے رسالے بھی ہیں اور 10-10 15-15 صفحے کے رسالے بھی ہیں۔ اور یہ جو رسالہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، یہ اللہ نے ان کو عمر بھی لمبی عطا فرمائی اور صحت بھی اللہ رب العزت نے ان کو زندگی میں اچھی عطا فرمائی، مضبوط جسم کے آدمی تھے، اولاد بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، علم بھی عطا فرمایا، صحت اور زندگی بھی عطا فرمائی۔ 1115 میں پیدا ہوئے اور 1206 میں 91 سال کی عمر پا کر یہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ لمبی عمر اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور یہ ساری عمر ان کی دعوت کے اندر، تعلیم کے اندر، تصنیف و تالیف کے اندر، کتابوں کا اختصار کیا، ان کے فوائد جمع کیے اور ان کو محفوظ کیا، اور پھر صرف لکھ کر نہیں بلکہ عملاً لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، تربیت کرتے تھے، اس کے مطابق ان کی زندگیوں کو چلاتے تھے، بناتے تھے۔ بڑے ہی مربی انسان تھے اور بہت بڑے مسلم تھے، داعی تھے، عالم تھے اور مبلغ تھے، مربی تھے، مصلح تھے اور بہت ہی دور اندیش انسان تھے، اور اللہ رب اور صاحب عزم تھے، صاحب عزیمت انسان تھے۔
تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے کئی کتابیں لکھی، اور جو کتابیں انہوں نے لکھی انہی میں سے یہ ثلاثۃ الاصول و ادلتھا یا اصول الثلاثہ و ادلتھا یہ کتاب ہے۔ اور یہ دین کے 3 بنیادی اصول اور ان کے دلائل، یہ تو اس کا عنوان ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس میں اس کے ساتھ 3 اور چیزیں بھی جمع کر دی گئی ہیں۔ ایک تو یہ چیپٹر ہے جس سے بالکل اس کا آغاز ہوتا ہے، یہ مقدمہ ہے، اور اس کے بعد دوسرا ایک چیپٹر ہے جو اس مقدمے کے ساتھ ہی تعلق رکھتا ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان مسائل کو سمجھے اور ان کے بارے میں اسے پوری آگہی اور پوری بصیرت اور پوری معرفت ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر ایک چھوٹا سا چیپٹر ہے جس کے اندر ملت ابراہیمی، ملت حنیفیہ، جس کی پیروی کا اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، اور آپ کی امت کے ہر ایک فرد کو اس کا حکم دیا کہ ملت ابراہیمی، ملت حنیفیہ کی پیروی کرو، اس کی حقیقت بیان فرمائی۔ اور اس کے بعد پھر وہ اصول جن کے نام سے یہ رسالہ الاصول الثلاثہ یا ثلاثۃ الاصول کے نام سے معروف ہے، وہ اصول بیان فرمائے، یعنی وہ بنیادیں اور وہ نیو اور وہ اساس جس کے اوپر یہ دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، وہ 3 اصول بیان فرمائے۔ ایک، اللہ رب العزت کی ذات عالی جو اس کائنات کا خالق ہے اور جس نے اس کائنات کا نظام مرتب کیا ہے، اور اس کے منشا اور اس کے ارادے کے مطابق پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ تکوین و تقدیر کا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اس کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو مکلف مخلوق پیدا فرمائی ہے، اس کے اندر جن اور انسان آتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے عقل اور شعور، علم اور فہم کی قوت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ ان کے لیے جو طرز زندگی پسند فرما کر مقرر فرمایا ہے، شرع لکم من الدین رضیت لکم الاسلام دینا، وہ دین جو اللہ رب العزت نے ان کی زندگی گزارنے کے لیے مقرر کیا ہے، پسند فرمایا ہے، وہ دین اللہ رب العزت کا مقرر کردہ اور پسند فرمودہ دین، وہ اللہ نے مقرر کیا اور اللہ نے اتارا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق اور مدبر ہے، اور اس دین کا شارع، اور اس دین کو مقرر کرنے والا اور اس کی پابندی کو لازم کرنے والا ہے۔ وہ اس پوری کائنات کا بھی ملک، بادشاہ ہے، الملک الحق، لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، بیدہ ملکوت کل شیء۔ اور ملک الناس، وہ ناس لوگوں کا بھی رب ہے، اور الناس کا لفظ جو ہے یہ جنوں اور انسانوں دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ الناس کا لفظ جنوں اور انسانوں دونوں کو شامل ہوتا ہے، دونوں کے اوپر ناس کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ وسوسہ اندازی جو ہے یہ انسانوں کے دلوں میں بھی ہوتی ہے اور جنوں کے دلوں میں بھی ہوتی ہے۔ جنوں میں بھی مسلمان ہیں اور ان میں بھی غیر مسلم ہیں، اسی طرح انسانوں میں بھی مسلم ہیں اور ان میں بھی غیر مسلم ہیں، اور شیطان جو ہے جنوں کے اندر بھی ہیں اور شیطان جو ہے انسانوں کے اندر بھی، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو ناس کا لفظ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو ملک الناس وہ جنوں کا بھی بادشاہ ہے اور انسانوں کا بھی بادشاہ ہے اور ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اور صحیح معنوں میں وہی بادشاہ ہے الملک الحق۔ فتعال اللہ الملک الحق المبین، اللہ رب العزت جو ہے وہ ہے سچا بادشاہ۔ تو اس کا مقرر کیا ہوا جو دین ہے، وہ دین
جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے مقرر کیا ہے، اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ اس دین کو نازل کرنے والے، مقرر کرنے والے، اتارنے والے کی معرفت انسان کو حاصل، یہ دین کا پہلا اثر ہے۔ اور دوسرا، وہ دین کیا ہے جو اس نے پسند کیا، جو مقرر کیا ہے۔ اور تیسرا، وہ کون سی ہستی ہے جو اس دین کو لے کے آئی اور جس نے اس دین کو پہنچایا اور سکھایا، اس پر عمل کر کے دکھایا اور اس دین کی بنیاد پر اپنی زندگی ہی نہیں گزاری بلکہ ایک پورا انسانی معاشرہ قائم کر دیا، ایسا معاشرہ جس کے اندر امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، آقا بھی تھے، غلام بھی تھے، اور جس کے اندر بڑے حکمت والے، بڑے دانش مند اور بڑے زیرک لوگ بھی تھے، اور سادہ اور دیہاتی لوگ بھی تھے، سب طرح کے لوگ تھے، لیکن اس دین نے ان کو ایک اکائی بنا دیا، اور وہ آپس میں ایسے المسلم و اخو المسلم اور انما المؤمنون اخوہ، اخوت کا ایسا مظہر تھا کہ اس دین نے ان کو اس طرح جوڑ دیا کہ دوسرے خونی رشتے، علاقائی رشتے اور مفادات کے رشتے کے سب پیچھے چلے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا انسانی معاشرہ وجود میں لائے جس معاشرے کی نظیر اور مثال انسانی تاریخ میں نہیں تھی۔ اور صرف ایک معاشرہ ہی قائم نہیں کر دیا بلکہ اس دین کی تنفیذ کے لیے، اس دین کے اعلاء اور اس دین کی ترویج کے لیے ایک سلطنت اور حکومت بھی قائم کر دی۔ اور صرف وہ حکومت ان کی زندگی کے اندر ہی نہیں رہی بلکہ اس حکومت کو چلانے والے اپنے ایسے جانشین بھی تیار کر دیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو بالکل آپ ہی کے طریقے کے مطابق علی منہاج النبوہ انہوں نے اس دین کے مطابق سلطنت اور حکومت کا نظام چلا کے دنیا کے لیے ایک نمونہ قائم کر دیا۔ تو وہ نبی، اس کی معرفت، وہ دین جو اللہ نے اتارا اس کی معرفت، اور وہ ہستی اللہ رب العزت جو اس کائنات کا خالق اور فرما روا ہے اور منعم حقیقی ہے، ارحم الراحمین ہے، اور جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے کہ ہر چیز کی باغ ڈور آخر اس کے ہاتھ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارا معاملہ اسی کی طرف پلٹتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب چیزیں ہیں، تو اس کی معرفت۔ تو یہ تین اصول جو ہیں انہوں نے بیان کیے ہیں، اور اس سے پہلے مقدمے، تمہید اور انسان کو اس چیز کے لیے تیار کرنے کے لیے یہ تین چیپٹر جو ہیں یہ اس کے مقدمے لگا دیے گئے ہیں۔ اور جو محقق علماء ہیں جنہوں نے اس کتاب کو شیوخ سے پڑھا ہے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے، پھر آگے ان کی اولاد کی اولاد سے اور اولاد کی اولاد سے جنہوں نے پڑھا ہے، انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، جو سب سے پہلے سورۃ العصر کی تفسیر کے متعلق، اور اس کے بعد پھر تین مسائل، اور اس کے بعد ملت ابراہیمی، یہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا کہ وہ لوگوں کو دین سکھانے کے لیے ایک صفحے کا کوئی رسالہ لکھ دیتے، وہ 2 صفحے کا رسالہ لکھ دیتے، وہ 3 صفحے کا رسالہ لکھ دیتے، اور لکھ کے لوگوں کو کہتے کہ اس کی نقل تیار کرو اور اس کو ضبط کر لو، اس کو حفظ کر لو، اس کو سمجھ لو، اس کو جان لو۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ تھے تو عرب کے لوگ، اور مادی اعتبار سے اس وقت ان کے پاس اتنی دولت نہیں تھی، فقر و فاقے کا دورہ تھا، لیکن علمی اعتبار سے یہ لوگ ایسے تھے کہ ان کے دیکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر صحابہ یاد آتے تھے، ان کو دیکھ کر صحابہ یاد آتے تھے۔ اور وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی یہی تھی کہ ان کو عقیدے کے اندر، عمل کے اندر، اخلاق کے اندر، دیانت کے اندر، تقوی کے اندر اور خوف خدا اور خشیت الہی کے اندر اس طرح تربیت دی گئی تھی کہ یہ لوگ جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے تھے، اور کوئی چیز اگر اس سے ہٹی ہوئی ہے تو اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتے تھے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کریں۔ مجھے وہاں رہنے کا اتفاق ہوا اور ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی رہی۔ سچی بات ہے کہ ان لوگوں کو دیکھ کر رشک آتا تھا، عامی آدمی، بالکل سادہ آدمی، لیکن ایسے سلیم الفطرت، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ
فطرت کی سلامتی عطا فرمائی ہوئی ہے کہ دین کی بات کریں فوراً قبول کرتے ہیں، اور اگر وہ فلسفہ اور اگر وہ ادھر ادھر کی گھما کے بات کریں تو کہتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے، اسے ہمیں رہنے دیں، ہمیں جو بات کرنی ہے قرآن کی بات کریں یا حدیث کی بات کریں، بس اور کوئی بات ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں جانتے۔ تو ایسا ایک معاشرہ تیار کر دیا، اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حکومت کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ یہ اسی منہج پر قائم رہے جس منہج پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اسی سلسلے کو قائم رکھے، توحید اور خالص سنت اور توحید کا اخلاص اور سنت صحیحہ اس کا اتباع اور دین کی بالادستی اور دین کی ترویج اور دین کی تنفیذ اور دین کا تحفظ اور اللہ کے کلمے کی سربلندی، یہ اس کا مقصد تھا۔ تو یہ امام محمد بن عبد الوہاب کی شخصیت کے حوالے سے مختصر سی گفتگو تھی، اور میں سفارش کروں گا کہ آپ مولانا مسعود عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے ایک مظلوم اور بدنام مسلم، ان کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا گیا ہے، ان کو بہت بدنام کیا گیا ہے، علماء نے ان کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، اور ابھی تک کتابیں جو ہے نا وہ شائع ہوتی ہیں، ترکیہ سے شائع ہوتی ہیں، ہندوستان سے شائع ہوتی ہیں، یہاں سے بھی اس طرح کی کتابیں شائع ہوتی ہیں جن میں ان کے اوپر اتہامات اور افتراءات کا طوبار باندھا جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں حقیقت کے خلاف ہیں۔ یہ ایک متبع سنت تھے اور سچے موحد تھے، اور اس صحیح اور سچے دین کو یہ لوگوں کے اندر زندہ کرنا چاہتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر جاری و ساری کیا۔ یہ اس دین کو لوگوں کے اندر زندہ کرنا چاہتے تھے، اپنی زندگی میں انہوں نے یہ کیا، اور الحمدللہ ان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز بہت زمانوں تک جاری رہے گا جب تک اللہ رب العزت نے اس دین کو باقی رکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ اس دین کے احیاء، اس دین کی سرفرازی، سربلندی اور اس دین کو لوگوں کے اندر زندہ کرنے کا یہ عمل انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور اسی کا ہی یہ ایک حصہ ہے کہ آج ہم اس کتاب کو یہاں بیٹھ کر پڑھنے لگے ہیں، اور سعودی عرب میں تو بہت بڑے بڑے علماء ہیں، شیخ عبدالعزیز ابن باز، اور اسی طرح شیخ محمد بن صالح العثیمین، اور اسی طرح شیخ ناصر البراق، اور اسی طرح شیخ صالح الفوزان، اور اسی طرح اور بہت سارے علماء ہیں، شیخ عبد الرحمن ابن قاسم، جنہوں نے اس کتاب کو سب کر پڑھایا۔ میرے استاد بھی تھے شیخ محمد امان ابن علی الجامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے 11 گھنٹوں کے دروس جو ہیں اس کتاب کے درس کے وہ ریکارڈ موجود ہیں جو انہوں نے اس کتاب کو اپنے شاگردوں کو پڑھایا۔ ہم نے بھی ان سے توحید پڑھی، یہ کتاب تو ان سے نہیں پڑھی، لیکن یہ ایسی کتاب ہے کہ سعودی عرب کے علماء کے حلقوں میں عوام پڑھتے ہیں، اور اس عوام کے حلقے کے اندر صرف عوام ہی نہیں ہوتے، جیسے آپ ماشاءاللہ عام مسلمانوں سے تعلق رکھنے والے حضرات و خواتین بھی موجود ہیں، اور پڑھنے والی خواتین بھی موجود ہیں، اور اسی طرح پڑھنے والے طلبۃ العلم بھی موجود ہیں، اور علماء کرام بھی اس مجلس کے اندر موجود ہیں۔ تو اسی طرح کی مجالس کے اندر وہ اس کتاب کی شرح کیا کرتے تھے اور اس کتاب کو پڑھایا کرتے تھے۔ یہ بڑی مبارک کتاب ہے، ثلاثۃ الاصول یا الاصول الثلاثہ، 3 اصول، اصل کی جمع اصول ہوتی ہے، اور اصل کہتے ہیں وہ چیز جس کے اوپر کوئی دوسری چیز کھڑی ہوتی ہے اور قائم ہوتی ہے، یعنی نیو، جیسے پنجابی میں ہم نی کہتے ہیں، نی کہتے ہیں، نی بھی کہہ دیتے ہیں نون گنے کے ساتھ بھی، اور بنیاد، اور عربی میں اس کو اساس کہا جاتا ہے، اور انگریزی والے فاؤنڈیشن کہتے ہیں، جس کے اوپر چیز کھڑی ہوتی ہے، یعنی یہ اصل ہے جس کے اوپر ساری چیز کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ دین کی بنیاد کیا ہے؟ دین کی بنیاد اللہ رب العزت کا حکم اور خطاب ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے خطاب فرمایا اور ان کو وہ حکم دیا، جو اس کائنات کا فرما روا اور خالق ہے، اور بندوں کا بھی بادشاہ ہے، ملک الناس، الملک الحق، سچا بادشاہ ہے، فتعال اللہ الملک الحق، اللہ رب العزت سچا بادشاہ ہے، یہ اللہ کا خطاب ہے، اور وہ کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور لے کے کون آئے ہیں، اور کنہوں نے پہنچایا ہے، کنہوں نے سکھایا ہے، کنہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے،
اور کن کا بتایا ہوا اس دین کے اندر معتبر ہے، کن کا عمل کیا ہوا اس دین کے اندر معتبر ہے۔ دین کے نام پہ کوئی بھی کچھ کہہ دے وہ دین نہیں بنے گا۔ دین وہی ہے ما شرع اللہ ونزلہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے مقرر کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنچایا ہے قرآن کی صورت میں اور سنت کی صورت میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی صورت میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کی صورت میں۔ جو دین ہم تک پہنچا ہے دین وہ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، اور جو وہ کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی تعلیم اور توجیہ کے مطابق کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی تصدیق اور تائید اس کو حاصل ہوتی ہے، اور اگر اس میں کوئی ذرہ برابر بھی کوئی ایسی چیز ہو جو قابل اصلاح ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے فوراً تنبیہ آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور اللہ رب العزت کی معرفت، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لانے اور پہنچانے میں اور دین کو ہم تک پہنچانے میں واسطہ ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان، اور دین جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے طریقہ زندگی مقرر کیا ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ تین اصل دین، اس کی معرفت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لانے والے، پہنچانے والے، سکھانے والے، عمل کر کے دکھانے والے، ان کی پہچان، اور اللہ رب العزت جو اس دین کا مقرر کرنے والا ہے۔ یہ ایک ابتدائی سی گفتگو تھی۔ اب ہم اصل کتاب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی سے ہی بغیر کسی لمبی چوڑی تمہیدی خطبے کے اور کوئی اس طرح کی گفتگو کے جس میں کچھ مقاصد بیان کیے گئے ہوں، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار اور خلاصہ کو ملحوظ رکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر دیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی اسی کی تلقین فرمائی ہے، اقرأ بسم ربک، اپنے رب کا نام لے کر پڑھ۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی پہلی آیت ہے، یہ سورۃ الفاتحہ کی، صورتیں بھی اسی سے شروع ہوتی ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی منقول ہے، اگرچہ سند کے اندر ضعف ہے، لیکن علماء نے کہا ہے کہ قرآن مجید کی تائید سے یہ معتبر ہو جاتی ہے کہ اپنے کاموں کا آغاز اللہ کا نام لے کر کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رسائل اور خطوط لکھے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتے تھے، اور یہ رسالے اور یہ کتابیں دین کی دعوت کے اور دین کی تعلیم کے، یہ انہی رسالوں کا اور انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط اور مکتوبات کا تسلسل ہے، اور انہی سے ماخوذ ہے، اور انہی کا اتباع ہے، انہی کے نقش قدم پر یا انہی کے راہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خادموں نے اور عالموں نے اس کو آگے پہنچایا ہے اور اس کو جاری رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو رحمان الرحیم ہے۔ اللہ، یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اسم نام کو کہتے ہیں، اور نام جو ہے یہ پہچان ہوتی ہے جس سے کسی شخصیت کا یا کسی چیز کو ہم پہچانتے ہیں، وہ اس کا نام ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تو فرمایا علم آدم الاسماء کلھا، نام سکھا دیے اور ان چیزوں کے بارے میں بتا دیا کہ یہ چیز جو ہے اس کا نام یہ ہے، اور اس کے متعلق اور اس کے جو فوائد ہیں یا اس کے جو نقائص ہیں، اس کا علم بھی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ابتدائی اور اجمالی عطا فرما دیا، اور پھر انسان تجربے اور مشاہدے اور تحقیق اور تدقیق سے اس علم میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور وہ آج تک علم جو ہے بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے۔ اس کی ابتدا اسم سے ہوتی ہے، نام سے ہوتی ہے، اور نام اللہ کا نام یہ سب سے پیارا نام ہے اور یہ سب سے خوبصورت نام ہے۔ اللہ یہ اس واجب الوجود ہستی کا نام ہے جس کا ہونا لازم ہے، اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہے تو سب کچھ ہے، اس لیے کہ وہ بنانے والا ہے۔ تو اس ہستی کا نام ہے اللہ، اور اس اللہ کے اندر ایک سچی بات ہے، ایسی تاثیر ہے، میں تو محسوس کرتا ہوں کہ جب انسان
ایک خاص کیف کے ساتھ اللہ اللہ ربی یہ لفظ بولتا ہے تو دل پھیل جاتا ہے، سینے کے اندر ایک ایسی وسعت آ جاتی ہے اور زبان ایسی حلاوت محسوس کرتی ہے اللہ کا نام لے کر کہ انسان چاہتا ہے کہ میں بار بار اللہ کا نام لیتا رہوں۔ اللہ ربی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس نام کے اندر بڑی حلاوت اور بڑی کشش ہے، اور اس کا وزن بھی بڑا ہے، اس کے اندر قوت بھی بڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز وزن میں آ نہیں سکتی، یہ سب سے بھاری ہے، اللہ کا نام ہے۔ اللہ اکبر، جہاں اللہ کا نام آ جائے اتنا وزن ہے اس کا کہ کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اتنی قوت ہے اس کے اندر اللہ کے نام کے اندر کہ کوئی چیز اس کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑی تاثیر ہے، اس لیے اس نام کو لیتے رہنا چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کا نام لینے کے لیے ساتھ کوئی لفظ ملانا چاہیے، جیسے اللہ اکیلا نہیں کہنا چاہیے، سبحان اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں، سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں، الحمدللہ، اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کی الوہیت کا اعلان کر رہا ہوں۔ صرف اللہ اللہ کہنا یہ سنت کے خلاف ہے، اگرچہ اس میں حلاوت ہے لیکن یہ ادب نہیں ہے کہ صرف اکیلا اللہ کا نام لیا جائے، بلکہ ادب یہ ہے یا تو بسم اللہ کہا جائے، یا لا الہ الا اللہ کہا جائے، یا الحمدللہ کہا جائے، یا اللہ ربی کہا جائے۔ یعنی میں اگر کسی کا نام لیتا ہوں، مثلا ہمارے یہ عزیز محترم ہیں نصر اللہ صاحب، نصر اللہ نصر اللہ نصر اللہ، تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ آپ نام ہی لیے جا رہے ہیں، کچھ کہیں بھی تو صحیح، کچھ کہیں بھی تو صحیح، کہنا بھی تو ضروری ہوتا ہے۔ اکیلے نام لیتا رہے آدمی تو یہ ایک غیر مفید بات ہوتی ہے، بات مفید ہونی چاہیے۔ تو لفظ اللہ کے اندر حلاوت تو بڑی ہے۔ ایک عالم انہوں نے اس پر وضوح الکتاب بھی لکھی ہے، میرا خیال ہے کوئی 350-400 صفحے کی کتاب ہے جس میں انہوں نے اس کی خصوصیات ذکر کی ہیں، لیکن یہ دوسرا موضوع ہے۔ لفظ اللہ یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اور الرحمن الرحیم یہ اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام ہیں۔ الرحمن جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ذاتی رحمت کو ظاہر کرنے والا ہے، کہ رحمت جو ہے اس کی ذاتی صفت جو ہے کہ اس کی رحمت بڑی وسیع اور بے پایاں اور بے انتہا ہے جس کے ساتھ وہ متصف ہے۔ اور الرحیم یہ اس کی فعلی رحمت کو ظاہر کرنے والی چیز ہے، یعنی یہ اس کی رحمت جاری ہے، یہ اس کی رحمت عام ہے، یہ اس کی رحمت پوری مخلوق کو فیضیاب کر رہی ہے۔ تو یہ اس کی رحمت جو لوگوں تک پہنچ رہی ہے اس کو ظاہر کرنے والا نام ہے الرحیم۔ اور الرحمن جو اس کی اس کی ذاتی رحمت ہے اس کو ظاہر کرنے والی ہے کہ یہ بہت بڑی رحمت ہے، اس کے اندر بڑا مبالغہ ہے، اور اس کے اندر بہت وسعت ہے، اور اس کے اندر رحمان الف نون کے اندر جو ہے ایک چیز کا بہت جوش اور بہت اس کی شدت اور قوت کا اظہار ہوتا ہے، بڑی رحمت ہے اس کی، اور وہ رحمت جو ہے فیضیاب بھی کر رہی ہے۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ بہترین آغاز ہے اس سے ابتدا کی، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل۔ اعلم فارسی میں کہتے تھے بداں، جانو، اور عربی میں کہتے ہیں علم، ہوش میں آ جاؤ اور اچھی طرح سمجھو اور جانو، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور آپ کو اس سے آگاہ ہونا چاہیے۔ علم جان لیں، اللہ اکبر، رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحمت فرمائے، یہ دعا بھی ہے، اللہ اکبر، اور اس کے اندر خیر خواہی اور محبت کا اظہار بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں سے نواز دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے۔ اس کے اندر جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، جو پچھلے گناہ ہیں اللہ کی رحمت سے معاف ہو جاتے ہیں، اور آئندہ گناہوں سے تحفظ اور گناہوں سے اللہ رب العزت محفوظ فرما لیتے ہیں۔
گناہوں سے بچا لیتے ہیں. تو رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحمت فرمائے، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ معاف کر دے، آئندہ بھی کمیوں کوتاہیوں سے محفوظ رکھے اور نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے. یہ رحمت کی دعا جو ہے، اس سے اللہ اکبر انسان کو سب کچھ مل جاتا ہے، دین بھی، دنیا بھی، آخرت بھی، اور جو کچھ انسان کو چاہیے وہ سب اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے. تو یہ بڑی جامع دعا ہے جو انہوں نے اپنے شاگرد کو دی. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ استاد کو شاگرد کے لیے کتنا مہربان اور کتنا خیرخواہ ہونا چاہیے. انہ یجب علینا تعلم اربع مسائل، یہ ہم پہ لازم ٹھہرتا ہے یا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم 4 مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیں اور جان لیں. انہ یجب علینا، اچھی طرح جان لیں 4 مسائل کو. تعلم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سیکھنا، اور علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علم. تعلم کا معنی ہوتا ہے علم حاصل کرنا، مشقت اٹھا کے، محنت کر کے. اور علامہ کا معنی ہوتا ہے سکھانا، اور علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، اور علم کا معنی بھی جاننا ہوتا ہے. علم کا معنی ہے جانو. تو علم کیا ہوتا ہے؟ علم کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس طرح جان لینا جیسی کہ وہ واقعتاً ہے، جیسی وہ چیز نفس امری کے اندر، حقیقت نفس الامری کے اندر، یعنی اصل واقعہ کے اندر حقیقت کے مطابق جیسی وہ چیز ہے اس کو اسی طرح جان لینا. اور یہ جاننا ایسا ہو جس کے اندر وثوق اور جزم اور جس کے اندر یقین پایا جاتا ہے، اس کو علم کہا جاتا ہے. اگر ڈاما ڈول ہے، پتہ نہیں ایسے ہے، پتہ نہیں ایسے ہے، تو یہ شک ہوتا ہے. اور ذرا سا رجحان ہے، ہو سکتا ہے ایسے ہو، تو یہ ظن ہوتا ہے. اور اگر انسان نے ویسے ہی کوئی اس کے بارے میں تصور قائم کر لیا ہے اور وہ حقیقت کے خلاف ہے، تو وہم ہوتا ہے، وبام ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، عربی زبان کے اندر بڑی باریکی اور لطافت ہے. اس کے اندر شک، ظن، ریب، وہم، تخیل، تصور، یہ سارے الفاظ ہیں. اور علم جو ہے ان کے اندر یہ ایک ایسا لفظ ہے جو کسی چیز کو پوری طرح جان لینا، جس طرح کے وہ اصل واقعہ کے اندر ہے اس کو اس طرح سمجھ لینا اور مان لینا، اس کے لیے علم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. 4 مسائل، مسئلہ کی جمع مسائل ہے. اور مسئلہ کہتے ہیں کسی ایسے علمی امر کو جس کی دلیل کے ساتھ اس کو سمجھا جائے اور جانا جائے. کوئی معاملہ ہو، اس معاملے کے متعلق اس معاملے کی کیفیت اور اس کی دلیل اور اس کا حکم، یہ ساری چیزیں انسان کے علم میں آ جائیں، یہ مسئلہ ہوتا ہے. اور علماء جو ہیں وہ مسائل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے اور اس کے دلائل کیا ہے. مسئلہ یعنی صورت واقعہ، کوئی حالت اور کیفیت، وہ اس کا تصور کرنا، اور پھر اس کے بعد اس کا حکم جاننا، اور پھر اس کے دلائل جاننا. تو یہ مسائل جو ہیں ان کو جاننا اور ان کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. المسألۃ الاولی، پہلا مسئلہ العلم، وہ ہے العلم کہ انسان کو علم سیکھنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ آپ کو سکھاتے ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، اللہ رب العزت نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم لے کر آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم لے کر آئے ہیں. تو یہ علم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ علم شرعی علم، العلم شرعی علم، وہ کیا ہے؟ وہ شرعی علم جو شریعت کا علم ہے وہ ہے معرفت اللہ، کہ انسان کو اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ کو جان لے. اللہ رب العزت کو جاننا کہ اللہ ہے، وہ ایک عالی صفات ذات ہے، وہ ایک مقدس وجود ہے، اور وہ ایسا حق ہے جو موجود ہے، اور اس کی حقیقت، اس کی اصلیت، اس کی ماہیت، اس کی کیفیت یہ ہماری عقل سے مابعد ہے. یہ نہیں ہم جانتے. ہاں ہم اس کو جانتے اور پہچانتے ہیں اس کے ناموں کے ساتھ. اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، الرحمن یہ اس کا صفاتی نام ہے، الرزاق رزق دینے والا وہ
یہ اس کا صفاتی نام ہے. رب العالمین جہانوں کا پروردگار یہ اس کا صفاتی نام ہے. الملک وہ بادشاہ ہے. القدوس ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ ہم اس کو پہچانتے ہیں. اللہ کی معرفت یہ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ العلم، کہ انسان کو علم ہونا چاہیے. سب سے پہلے اللہ کا علم ہونا چاہیے. اللہ کا علم کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ وہ ہے، وہ برحق ہے، وہ واجب الوجود ہے. اور دوسرا اللہ کے نبی کے بارے میں معرفت ہونی چاہیے، پہچان ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے، ادراک ہونا چاہیے کہ اللہ نے نبی بھیجے ہیں. اور سب سے آخر میں جو نبی آئے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور نبی یہ اللہ رب العزت کے منتخب کردہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اور ان کو اپنی وحی کا مورد بناتا ہے. ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی کو پہچاننا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، جو ہمارے رسول ہیں، اور جو ہمارے رہبر اور رہنما ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں، ان کی پہچان اور ان کی معرفت. ومعرفت دین الاسلامی بالادلہ، سب سے پہلی چیز جو انسان کو سیکھنی چاہیے، جاننی چاہیے، وہ علم ہے. اور وہ علم ہے اللہ کا علم، اللہ کی معرفت، اللہ کے نبی کا علم، ان کی معرفت، دین اسلام کا علم اور اس کی معرفت بالادلہ، دلائل کے ساتھ. دلائل دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے اجمالی دلیل، یعنی قرآن و سنت میں بہت سارے دلائل موجود ہیں. اللہ رب العزت کی ذات عالی کا بھی اس بات کرتے ہیں، اللہ کے اسماء و صفات بھی ذکر کرتے ہیں، اللہ کے افعال کا بھی بیان ہے، اللہ کی سنتوں کا بھی بیان ہے، جن سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. تو یہ تفصیلی دلائل تو علماء کی سمجھ میں آتے ہیں، لیکن جو عام مسلمان ہے وہ اگر اتنا ہی جان لے کہ قرآن اور حدیث میں اللہ رب العزت کی ذات کے دلائل موجود ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات عالی کے لیے تو اس کائنات کی کھلی کتاب بھی کھلی دلیل ہے. ہر چیز وفی کل شیء لہ آیۃ، ہر چیز بول کے بتا رہی ہے کہ اس کا بنانے والا ہے، اس کا سنبھالنے والا ہے. یہ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا ہے تو کسی نے سنبھالا ہوا ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ زمین کھڑی ہوئی ہے اس فضائے بسیط کے اندر، اور یہ اس طرح اپنی جگہ کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، اسی نے اس کو ٹکایا ہوا ہے. اور اسی طرح پوری کائنات کے اندر یہ عظیم کہکشائیں اور یہ سورج اور یہ ستارے، یہ سب کچھ اس کا کارن بنایا ہوا ہے. اس میں سے ذرا بھی انسان عقل اور سمجھ اور سوچ کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ غور کرے تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے. تو اللہ کی معرفت کے دلائل موجود ہیں قرآن و سنت میں بھی اور اس کائنات کے اندر بھی. تو اللہ کی معرفت، اللہ کے نبی کی معرفت، قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت موجود ہے اور رسالت جاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس چیز کو علمی طور پر انسان کو سمجھنا چاہیے. صرف یہی نہیں کہ انسان نے ایسی چیزیں ذہن میں بٹھائی ہوئی ہیں جو کہ واقعہ کے خلاف ہیں، حقیقت کے خلاف ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھے. نہیں، جو صحیح عقیدہ بنتا ہے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ اور ایمان رکھنا چاہیے. آپ کی ذات گرامی پر اور آپ کی نبوت اور رسالت پر اور آپ کی ختم نبوت پر اور آپ کے اس مقام رفیع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام محمود پر جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نوازا. تو معرفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معرفت دین الاسلام، اور اسی طرح دین اسلام کی معرفت. دین اسلام جو دین اللہ نے مقرر کیا ہے اور اللہ کے ہاں وہی دین معتبر ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو اس کو دلائل کے ساتھ پہچاننا، اجمالی دلائل کے ساتھ پہچاننا اور تفصیلی دلائل کے ساتھ حاکم کا، قاضی کا، عالم کا اور مفتی کا کام ہے کہ وہ تفصیلی دلائل کے ساتھ چیزوں کو پہچانے. لیکن عام آدمی کو اگر یہ پتہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور اللہ رب العزت کی دلائل اس کے وجود کے کائنات میں بھی موجود ہے، قرآن حدیث میں بھی موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور رسول ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، ہاشمی تھے، قریشی تھے، اور مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں ہجرت کر کے چلے گئے. ان چیزوں کا انسان کو علم ہے تو یہ علم کافی ہوتا ہے. دین اسلام کے بارے میں انسان کو زیادہ تفصیلی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو کام کر رہا ہے اس کے بارے میں اسے علم ہونا چاہیے کہ اس کو کیسے کرنا ہے.
اس کو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے تو کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. تو یہ چیزیں جو کرنے والے کام ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہیے. باقی سارے دین کے بارے میں یہ علم جو ہے یہ علماء کا کام ہے، وہ تفصیلی علم. قاضی، عالم اور مفتی اور حاکم، اس کو ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے. لیکن ہمارے حاکم تو اس سے بے بہرا ہے، وہ تو اس کی ضرورت نہیں سمجھتے. علماء اور مفتیان اور قضات بھی اب ہمارے تقسیم ہو گئے ہیں. کچھ قاضی ہیں جو دین کے بارے میں نہیں جانتے، اور کچھ قاضی ہیں جو جانتے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانی جاتی. تو اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ دین اسلام کا علم بھی ہو اور اس کا نفاذ بھی ہو اور اس کے مطابق ہماری زندگی کا نظام چلایا جائے. اللہ رب العزت اس کے لیے راہیں آسان فرما دے. دوسرا مسئلہ جو ہے جس کو پہچاننا ضروری ہے وہ ہے دین، اس علم کے مطابق عمل کرنا. العمل بھی، اس علم پر عمل کرنا. علم پر عمل کیا جائے تو وہی علم ہے، اور اگر اس علم پر عمل نہ کیا جائے تو وہ جہل ہے. اس لیے کہ علم صحیح معنوں میں وہی ہوتا ہے جس کے مطابق انسان کا عمل ہو. عمل کرے تو وہ عالم ہے، اور اگر جانتا ہے اور عمل نہیں کرتا تو وہ تو جاہل ہے، اسے پتہ نہیں ہے. جو علم کا فائدہ تھا اسے وہ معروم ہے. تو اس کے اوپر عمل کرنا، العمل بھی. اور تیسرا، خود جان کر عمل کر کے انسان فارغ نہیں ہوتا. انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو اس نے جانا ہے اور جو اس نے مانا ہے اور اس کو اپنے عمل میں لے کے آیا ہے، اس کو آگے بھی پہنچائے، اس کی دعوت بھی دے، لوگوں تک اس کو پہنچائے اور اس کو پھیلائے، اس پر عمل کرے اور اس کی دعوت دے. الدعوت الیہ، اس علم کی طرف دعوت دینا. اور چوتھا مسئلہ ہے الصبر علی الاذى، کہ یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ صبر آزما کام ہے، یہ مشکل کام ہے. لوگوں کی بھی مخالفت برداشت کرنی پڑے گی، مشقت بھی اٹھانی پڑے گی، قربانیاں بھی دینی پڑے گی، اور انسان کے لیے زندگی کے اندر رکاوٹیں بھی آئیں گی، نقصان بھی اٹھانے پڑیں گے، اور لوگوں کی طرف سے اظہار ثانی بھی ہوگی. ان ساری چیزوں پر انسان نے صبر کرنا ہے. اور علم کے لیے صبر کرنا ہے. الصبر علی الاذى، اس علم کے سیکھنے کے لیے، اس علم کو محفوظ کرنے کے لیے، اس علم پر عمل کرنے کے لیے، اس علم کی دعوت دینے کے لیے، اس علم کو آگے منتقل کرنے کے لیے جتنی مشقت اور تکلیف اور اذیت انسان کو اٹھانی پڑے گی اس پر صبر کرنا ہے. تو یہ 4 مسئلے ہیں جن کے بارے میں انسان کو جاننا ضروری ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ 4 مسئلے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی ہے قولہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورۃ العصر یہ قرآن مجید کی مختصر صورتوں میں سے ایک صورت ہے. سورۃ الکوثر تو سب سے مختصر ہے، اور اسی طرح یہ بھی چھوٹی صورت ہے، لیکن معنوی اعتبار سے یہ بہت جامع صورت ہے. خاص طور پر دین کی معرفت، دین کے علم، دین کے عمل، دین کی دعوت اور دین پر استقامت کے لیے جو انسان کو صبر اور عزیمت، تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، استقلال کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے یہ جامع ترین اور کافی صورت ہے. یہ ایسی صورت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اس دین کے حوالے سے، اس دین کی ضرورت اور اہمیت اور اس دین کی افادیت اور نافعیت کہ یہ کتنا نافع ہے، اور پھر یہ اہم اور بہت ہی عظمت والا دین، انتہائی نفع بخش اور انسان کے لیے فائدے کا باعث بننے والا دین، اس کی دعوت دینا اور اس کے لیے صبر کرنا اور اس کے لیے ہر تکلیف اور مشقت کو برداشت کرنا، یہ تعلیم دینے کے لیے اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر یہ انسانوں کو تعلیم دی ہے. یہ ان 4 مسائل کی دلیل اس صورت کے اندر موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جہاں کہیں بھی صورت کے شروع میں ذکر کی جاتی ہے تو یہ مستقل آیت ہوتی ہے قرآن کی. بعض مقام پر یہ صورت کا حصہ ہے اور اکثر جو ہے یہ صورت کا حصہ نہیں ہوتی، لیکن قرآن کی آیت ہوتی ہے. صورت فاتحہ میں البتہ اختلاف ہے. بعض
قرآن ہیں، جیسے عاصم ہیں، ان سے جو حفظ کی روایت ہے اس کے اندر یہ سورت فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ اس لیے آپ بعض قرآنوں میں دیکھتے ہوں گے، خاص طور پر مصحف المدینہ جو اب چھایا ہوا ہے مجمع الملک فات سے، اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ نمبر 1 لگا ہوا ہے اور الحمدللہ رب العالمین پہ نمبر 2 لگا ہوا ہے۔ تو یہ حفظ کی قرات میں جو عاصم سے وہ روایت کرتے ہیں، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے، پہلی آیت ہے۔ اور عام صورتوں کے اندر یہ قرآن کا حصہ تو ہوتی ہے لیکن سورت کا حصہ نہیں ہوتی، سورت اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ لیکن سورۃ فاتحہ کے بارے میں دوسرے قراء تو کہتے ہیں کہ یہ حصہ نہیں ہے اس کا، لیکن حفظ کہتے ہیں کہ یہ حصہ ہے، عاصم کی قرات کو انہوں نے جو دی ہے اس میں اس کا حصہ ہے، لیکن یہاں یہ سورت کا حصہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل آیت ہے، اور آگے والعصر، یہاں سے یہ سورت شروع ہوتی ہے۔ اور عصر سے مراد زمانہ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد عصر کا وقت لیا جاتا ہے، یہ جو اب گزر رہا ہے۔ سورج جب ایک مثل کے برابر ہو جاتا ہے اس کا سایہ ڈال کے، اور سورج جو ہے افق سے ہٹ کر مغرب کی طرف نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے غروب ہونے کے لیے، تو وہ جو وقت ہوتا ہے عصر کا، اس کو عربی زبان میں العصر کہا جاتا ہے، صلاۃ العصر، یعنی عصر کی نماز۔ یہ دن کے ڈھلنے کا وقت ہوتا ہے، دن ڈھل کے غروب ہونے کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، دن کا آخر شروع ہو جاتا ہے، تو عصر سے مراد عصر کا وقت ہے۔ اور بعض علماء نے اس سے مراد مطلق زمانہ لیا ہے، لیکن شاید بہتر یہی ہوگا کہ اس سے عصر کا وقت ہی مراد لیا جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے وہ زمانہ عصر کا زمانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی مثال بیان فرمایا کچھ لوگ تھے جنہوں نے صبح سے لے کر دوپہر تک کام کیا، زور کے وقت تک، کچھ لوگ تھے جنہوں نے زور سے لے کر عصر تک کام کیا، کچھ لوگ تھے جنہوں نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا۔ اور یہ عصر سے لے کر مغرب تک کام کرنے والے جو ہیں یہ پہلے سب سے زیادہ اجر ثواب لے گئے۔ تو پہلے جو لوگ تھے وہ یہودی تھے اور بعد میں آنے والے عیسائی تھے، اور عصر سے لے کر شام تک کام کرنے والے مسلمان ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو ہے یہ عصر کا زمانہ ہے۔ آپ کا زمانہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں قیامت کے ساتھ اس طرح ملا ہوا آیا ہوں، میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی۔ تو یہ آخری وقت ہے، تو اس وقت کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی، اور جب دن کے اس حصے کی قسم کھائی گئی، اور جو غروب کے قریب کا وقت ہے، جب غروب ہونے والا ہے تو سارا دن بھی اس میں آ جاتا ہے، اس لیے ٹائم تو یہی ہے عصر کا، لیکن سارا زمانہ جو ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے۔ انسان کا خسارہ، دنیا کا بھی خسارہ، دین کا بھی خسارہ اور آخرت کا بھی خسارہ، اور انسان کی زندگی بھی ضائع، اور انسان کا یہ وجود جو ہے یہ اس کے لیے راحت کا باعث نہیں بنے گا، سلامتی کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ اس کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بن جائے گا۔ ایسا خسارہ، یہ سارے کے سارے انسان اس خسارے کے اندر مبتلا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کا استثناء لفظ اللہ کے ساتھ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا۔ اور ایمان جو ہے اس کے اندر علم پہلی چیز ہے، علم ہوگا تو انسان ایمان لائے گا نا، کسی چیز پر یقین کرے گا، کسی چیز کی تصدیق کرے گا، کسی چیز کو مانے گا، قبول کرے گا، تو پہلے اس کو جانے گا۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا کہ اللہ میرا رب ہے اور اللہ میرا الہ ہے، تو اس کے لیے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو علم جو ہے یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا جن کو علم اور ایمان دیا گیا، تو علم جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، اس لیے ایمان جو ہے یہ الا الذین آمنوا، یہ علم کی دلیل ہے کہ انسان کو علم ہونا چاہیے اور اس علم پر یقین ہونا چاہیے اور اس علم کی تصدیق ہونی چاہیے۔ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ عمل جو ہے صرف عمل نہیں، عمل تو لوگ کرتے ہیں لیکن وہ عمل صالح ہونا چاہیے۔ صالح کا معنی وہ عمل جس سے فساد نہ پھیلے، سدھار ہو، سنوار ہو، اور وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کی تعلیم اور اللہ رب العزت کی شریعت کے مطابق کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور توجیہ کے مطابق کیا جائے، وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ صالح عمل وہ ہوتا ہے جس سے فساد نہ پھیلے، اور جو بھی عمل شریعت سے ہٹ کر کیا جائے
وہ زمین میں فساد کا باعث بنتا ہے، اور جو شریعت کے مطابق کیا جائے وہ اصلاح کا باعث بنتا ہے۔ تو عامل الصالحاتی، انہوں نے صالح اچھے اور نیک اعمال کیے، اور عمل نیک وہی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم کے مطابق کیا جائے، وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ تو جس نے عمل کی، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور وہ حق جو اللہ نے اتارا ہے، تواصوا، اس کی وصیت کی اور قبول کی۔ خود بھی وصیت کرتے ہیں لوگوں کو، وصیت کا معنی ہوتا ہے شدت کے ساتھ کسی چیز کی تاکید کرنا اور تلقین کرنا کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اسے یاد رکھنا ہے، اسے بھولنا نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، وہ وصیت ہوتی ہے۔ تواصوا، ایک دوسرے کو تلقین اور تاکید کرتے ہیں حق کی۔ حق وہ ہے جو اللہ نے اتارا، اللہ حق، اللہ کا دین حق، اللہ کا رسول حق۔ یہ جو حق آیا ہے، اس حق کو قبول کرنا ہے، اس پہ قائم رہنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، اور اس سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہٹنا، اس حق کی وصیت کرتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور اس حق کو مان کر پھر اس پر ڈٹے رہنا، اور اس کو بلند رکھنا، حق کو سر بلند رکھنا، اس کے لیے ظاہر ہے قربانی بھی دینی پڑے گی، مشقت بھی اٹھانی پڑے گی، مخالفتیں بھی جھیلنی پڑے گی، ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ صبر، سہار، تحمل، برداشت، حوصلہ مندی، اس کا بھی انسان اہتمام کرے۔ تو یہ سورت جو ہے، یہ اس کی دلیل ہے جو اوپر 4 مسائل ذکر ہوئے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے، محمد بن ادریس ان کا نام ہے۔ 150 میں ان کی ولادت ہوئی اور 204 میں ان کی وفات ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے دین کا بڑا کام لیا ان سے، اور بہت بڑے عالم تھے قرآن اور حدیث کے۔ وہ کہتے ہیں لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا ہذہ سورۃ لکفتہم، دین کی اہمیت اور عظمت بتانے کے لیے، اور علم کی ضرورت بتانے کے لیے، عمل کی عظمت بتانے کے لیے، اور اس علم و عمل کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو لوگوں کو رہنمائی فرمائی ہے، تلقین فرمائی ہے، اگر اس سلسلے میں یہی صورت نازل ہوتی اور نہ بھی آیا ہوتا، اللہ رب العزت نے امر بالمعروف کا بھی حکم دیا ہے، نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے، دعوت کا حکم دیا ہے، اللہ کی طرف بلانے کا حکم دیا ہے، اور بھی اللہ رب العزت نے کئی طرح سے لوگوں کی ذمہ داریاں لگائی ہیں کہ وہ علم سیکھیں اور علم کے لیے دین کے اندر تفقہ حاصل کریں۔ اگر وہ ساری آیتوں کی بجائے صرف یہی ایک صورت کافی ہوتی تو یہ کافی تھی، یہ لوگوں کے لیے کافی تھی اس چیز کے لیے۔ لکفتہم، اور بھی اس طرح کے اقوال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کتاب المناقب کے اندر امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہوئے ہیں۔ وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہ حوالہ دیتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی کتاب الجامع الصحیح کے اندر، کتاب العلم کے اندر فرماتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل، یعنی ھذا باب، یہ باب ہے، فیہ بیان، اس باب میں بیان ہے اس کا کہ العلم قبل القول والعمل، کہ علم جو ہے یہ بات کرنے سے اور عمل کرنے سے پہلے ہونا چاہیے۔ بولنے سے پہلے جانو کہ میں جو بول رہا ہوں صحیح ہے یا غلط، عمل کرنے سے پہلے جانو کہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک۔ بولنے سے پہلے بھی علم حاصل کرو، عمل کرنے سے پہلے بھی علم حاصل کرو، یعنی جو کام بھی کرنا ہو اس کے بارے میں آپ کو دینی طور پر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دین کے اندر یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے، میں نے یہ کام کیسے کرنا ہے۔ آج لوگ الٹا سیدھا غلط سلط کر کے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں نے ایسے کر لیا تو میں نے اب کیا کروں۔ حالانکہ مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جانے کہ میں نے اس کو کیسے کرنا ہے۔ وہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا علم سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی، اور ان سے پہلے یہی بات امام سفیان ابن عیینہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے اور امام بخاری کے دادا استاد، امام بخاری کے دادا استاد تھے، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ باب العلم قبل القول والعمل، علم کی اہمیت یہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے انسان کو علم سیکھنا چاہیے، پھر پہلے سیکھ پھر کر، پہلے سیکھ پھر بول، یہ علم بہت ضروری ہے، اور بغیر علم کے
جہالت کے ساتھ انسان کام کیے جائے اور بولے جائے تو انسان بجائے فائدے کے الٹا نقصان اٹھاتا ہے۔ والدلیل قولہ تعالیٰ، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیں لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ نہیں کہا اللہ رب العزت نے قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، کیا کہا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ سورۃ القتال سورہ محمد کی آیت ہے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار، اس کا علم ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے علماء نے پھر اس کلمے کی حقیقت اور اس کا معنی اور اس کلمے کا تقاضا اور اس کلمے کی شروط، یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ یہ صرف ایک بول ہی نہیں ہے، بندہ ایسے بول بول کے سمجھے کہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا مسلمان ہوں، نہیں۔ الہ ہوتا کون ہے اور الہ برحق کون ہے اور لوگوں نے جھوٹے معبود اور باطل معبود کیا بنائے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں جاننے کی ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ کی شرط کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں اور اس کا انسان کے اوپر حق کیا ہے۔ میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں جاننے والی ہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ کو علم ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ قول ہے تو قول سے پہلے بھی علم ہونا چاہیے، علم پہلے ہے اور لا الہ الا اللہ قول بعد میں ہے، قبل القول والعمل واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کیجیے۔ استغفر اللہ یہ عمل ہے، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے استغفار طلب کرنا، بخشش طلب کرنا، یہ عمل ہے۔ تو عمل سے بھی پہلے، قول سے بھی پہلے علم ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے علم کو مقدم رکھا ہے، تو علم سب سے پہلے ہے۔ اس سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے، دین کا ضروری علم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ کام میں نے کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے کہاں ادا کرنی ہے، کیا اس کا نصاب ہے، کہاں کہاں اس کے مصارف ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، شادی کرنی ہے، اس سے پہلے علم حاصل ہونا چاہیے کہ بیوی کا کیا حق ہے، شوہر کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اولاد کے کیا تقاضے ہیں۔ ہم سارے کام ایسے منہ زبانی کیے جاتے ہیں، جانتے نہیں ہیں، یہ ہماری بڑی کوتاہی ہے۔ دین جو ہے یہ دین علم کا دین ہے، عمل کا دین ہے اور علم کا دین ہے، دعوت کا دین ہے اور استقامت کا دین ہے۔ تو انہوں نے اس چیپٹر کے اندر یہ 4 مسائل بیان کیے اور اس کے دلائل بیان کیے۔ یہ ایک مقدمہ ہے، یہ مدخل ہے، یہ راستہ ہے، یہ انٹری ہے، راستہ داخل، انٹرنس ہے داخل ہونے کے لیے اس کتاب کے اندر۔ یہ ان کا ایک مستقل رسالہ تھا جس کو ان کے بیٹے نے کسی نے یا ان کے کسی شاگرد نے اس کتاب کے اندر شامل کر دیا۔ دوسرا جو اس کا چیپٹر ہے وہ ہے اعلم رحمک اللہ انہ یجب علی کل مسلم و مسلمۃ تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن۔ اعلم، وہی بات پھر دہرائی ہے بندے کو متوجہ کرنے کے لیے۔ سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، اچھی طرح توجہ کرو۔ ہم یہ کہتے ہیں نا متوجہ، توجہ کریں، میری طرف متوجہ ہوں، سنیں، ہوش میں آئیں۔ تو اسی طرح انہوں نے دوبارہ اس کو دہرایا دعا کے ساتھ، اعلم رحمک اللہ انہ یجب علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر ان 3 مسائل کو سیکھنا اور سمجھنا، جاننا اور ان کو اپنے علم میں لے کے آنا اور ان کے اوپر پختہ ایمان اور یقین رکھنا یہ ضروری ہے۔ والعمل بہن، اور ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ الاولیٰ، پہلا مسئلہ، اور مسئلہ وہی ہوتا ہے ایک صورت، ایک امر، ایک واقعہ، وہ اس کی کیفیت اور اس کا حکم اور اس کی دلیل۔ ان اللہ خلقنا ورزقنا، اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا خالق کون ہے، اللہ۔ ان اللہ خلقنا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ورزقنا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں رزق دیا ہے۔ رزق صرف کھانا نہیں ہوتا، جو کچھ ملا ہوا ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ خلقنا، خلق کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں، ایک خلقنا کا معنی ہوتا ہے اللہ نے ہمارا منصوبہ بنایا اور پھر اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا،
خلق تقدیر کو بھی کہتے ہیں اور ایجاد کو بھی کہتے ہیں. خلقنا کے اندر دونوں معنی آتے ہیں. اللہ نے ہماری منصوبہ سازی بھی کی کہ میں نے بنانا ہے، پہلے منصوبہ بنایا اور پھر اس کے مطابق اللہ رب العزت نے ایجاد فرمایا اور تخلیق فرمائی اور ہمیں وجود بخشا. اور رازقنا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ فضا، یہ زندگی، یہ جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے سب اسی کی عطا ہے. رزق کا معنی ہوتا ہے دینا. ورزقنا ولم یترکنا حملا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں بیکار اور مہمل نہیں چھوڑا ہوا. حمل کا معنی ہوتا ہے جس کو بنا کر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، نہ اس کو دیکھا جائے، نہ اس کے بارے میں پوچھا جائے، نہ اس کا دھیان کیا جائے. محمل، ہم بھی کہتے ہیں یہ چیز محمل ہے، ایسے ہی پڑی ہوئی ہے بیکار، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو حمل جو ہے اسی سے ہی وہ محمل لفظ نکلا ہوتا ہے. اور حمل کا معنی ہے لم یترکنا حملا، اللہ رب العزت نے ہمیں بے مقصد اور بے لگام اور بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں باشعور مخلوق بنایا ہے، علم عطا فرمایا ہے، عقل عطا فرمائی ہے. اور اللہ رب العزت نے ہمیں فہم و شعور سے نوازا ہے، عقل و بصیرت سے نوازا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں دے کر اللہ رب العزت نے ایسے ہی چھوڑ دیا، جو چاہو کرتے پھرو، تمہارے لیے کوئی ذمہ داری نہیں، تم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہو، اور تمہارے ذمے کو بات لازم نہیں ہے کہ تم نے اس کی پابندی کرنی. کوئی حکم تمہارے لیے نہیں ہے کہ اس کو پورا کرنا ہے، اور کوئی پابندی نہیں ہے کہ ادھر جانا نہیں ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے. نہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے محمل اور بیکار، آزاد اور بے مقصد نہیں چھوڑا ہوا. لم یترکنا حملا بل ارسل الینا رسولا، بلکہ اس نے ہماری طرف رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. فمن اطاعہ، پس جو اس رسول کی فرما برداری کرے گا، اطاعت کرے گا، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. فمن عصاہ، اور جو اس رسول کی نافرمانی کرے گا، دخل النار. معصیت کا لفظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اطاعت کا لفظ یہ فرما برداری کے معنی میں اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، مطیع، اطاعت. تو جو اس کی فرما برداری کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. والدلیل قولہ تعالیٰ، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے ہماری طرف رسول بھیجا ہے، اور ہم ایسے ہی محمل اور بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ المزمل ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا، اے جنوں اور انسانوں ہم نے تم سب کی طرف رسول بھیجا ہے. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدن علیکم، جو تمہارے اوپر گواہی دینے والا ہے. یہ گواہی دو طرح کی گواہی ہے. ایک تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچا دیا، پہنچا کر گواہی دی. اللہ کے دین کے گواہ ہیں پہنچانے میں. پھر دین کے گواہ ہیں کہ عملاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر عمل کر کے دکھا دیا، عملاً دین کر کے نماز پڑھ کے دکھائی، حج کر کے دکھایا، روزے رکھ کے دکھائے، جو دین کے کام کرنے والے تھے جہاد کر کے دکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دین کا عمل تھا وہ کر کے دکھا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً بھی دین کے گواہ ہیں، اور قیامت والے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہدن علیکم، ہمارے اوپر گواہ بن کے کھڑے ہوں گے کہ اے اللہ جو دین تو نے مجھے پہنچایا تھا میں نے ان تک پہنچا دیا تھا، اب میری ذمہ داری ختم ہے، آپ ان سے حساب دیں. اللہ اکبر. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایسا ہوگا کہ اللہ رب العزت وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، کہ آپ کو ان کے اوپر گواہ بنا کے قیامت والے دن کھڑا کرے گا. سورۃ النساء کے اندر فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن لائے گا کہ آپ ان کے اوپر گواہی دینے والے بن کے کھڑے ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے گواہ بنایا، دین کا ابلاغ بھی کیا، دین کی تعمیل بھی فرمائی، اور قیامت والے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے. شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی. فرعون کی طرف جو رسول آیا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام یہ اصل تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام وہ ان کے ساتھ ان کے معاون تھے، اور دونوں اللہ کے نبی تھے.
دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے فرستادہ تھے. تو اللہ رب العزت نے فرعون کی طرف رسول بھیجا کہ عصا فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو ہم نے اس کو سخت سزا میں گرفتار کر لیا. خزنہ پکڑا ہم نے اس کو، پکڑنا شدت کا. وبیل کا معنی ہوتا ہے وہ پکڑ جو وبال بن جائے. اردو زبان میں بھی یہ وبال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی مصیبت جو انسان کا پیچھا نہ چھوڑے، انسان اس میں مبتلا ہو جائے. اخذم وبیلا، اللہ اکبر. بابل جو ہے بارش کو کہتے ہیں، ایسی بارش جو دھڑا دھڑ پڑ رہی ہے اور ایسے اس کے جو ہے نا شراٹے آ رہے ہیں کہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. بابل فیلم یوسفہ بابل، زوردار موسلا دھار بارش. تو ببل کا معنی ہوتا ہے ایسی پکڑ اور ایسی شدت جو انسان کو گھیر لے اور نکلنے کی گرا نہ ہو. اخذنا مبیلا، اور وہ پکڑ گیا تھی کہ اللہ نے پانی میں ڈبو دیا اس کو، وہ اور اس کا لشکر سارے ڈوب گئے. اور اب قبر کے اندر بھی بے شک تو وہ اس کی لاش جو ہے وہ میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، لیکن وہاں بھی اس کی قبر ہے. اور اللہ نے فرمایا نار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ یہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام، آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، لیکن یہ بالغیب ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا. لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نار یعرضون علیہا، اس کے لشکری بھی اور وہ بھی اور اس کے وزیر اور مشیر بھی سب آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَادْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا کہ ان کو سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا کر دیں. تو رسول کی نافرمانی کرنے سے فرعون سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو گیا. تو تمہیں بھی رسول کی فرما برداری کرنی چاہیے، اور تم بے لگام نہیں ہو، تم آزاد نہیں ہو، تم خود مختار نہیں ہو. اور آج کے دور میں یہ بات جاننی بڑی ضروری ہے، اس لیے کہ آج جو مادی تہذیب ہے، اس تہذیب کا یہ فلسفہ ہے، بلکہ اس کے اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے کہ انسان ہیومن ایک آزاد اور خود مختار وجود ہے، جو کسی کا پابند نہیں اور کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، کسی کا پابند نہیں، کسی کے سامنے جواب دہ نہیں. یہ اس کافرانہ تہذیب کا شعار ہے، اور اسی کے اوپر یہ پوری دنیا کے نظام کو چلانا چاہتے ہیں. اور ہمیں بھی کہتے ہیں کہ تم بھی اس کو مانو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم آزاد نہیں، ہم اللہ کے بندے، ہم خود مختار نہیں ہیں، اس کی شریعت کے پابند ہیں، اور ہم منمانی کرنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں. تو یہ چیز بڑی ضروری ہے. آج الحاد اور یہ لادینیت اور یہ سیکولرزم ہمارے گھروں کے اندر آ رہا ہے، یونیورسٹیوں کے سے، ان تعلیم گاہوں سے، اور ان یہ جو وسائل ہیں سوشل میڈیا کے، ان کے ذریعے سے ان چیزوں کو پھیلایا جا رہا ہے. یہ ڈرامے اور یہ ناول اور یہ اس طرح کی فلمیں یہ ان چیزوں کو فروغ دے رہی ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. اللہ ہمارا خالق ہے اور وہ ہمارا رازق ہے، اور وہی ہمارا بادشاہ ہے، اور ہم اس کے حکم کے پابند ہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ جاننا چاہیے کہ اللہ رب العزت کو شرک قطعاً پسند نہیں. ان اللہ لا یرضی یشرک معہ احد فی عبادتہ، اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، کسی کو اس کی عبادت میں حصے دار، ساجی اور شریک بنایا جائے، یہ چیز اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. لا ملک مقرب، نہ کسی فرشتے کو اللہ کا شریک بنایا جائے، اللہ کو یہ پسند ہے. ولا نبی مرسل، اور کوئی اللہ کا فرستادہ نبی اور رسول وہ اللہ کا شریک بنایا جائے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. والدلیل قوله تعالی وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، سب سے زیادہ سنگین گناہ وہ شرک ہے. اور اللہ رب العزت کو سارے ہی گناہ جو ہیں ناپسند ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر جو گناہ اللہ رب العزت کو ناپسند ہے وہ شرک ہے، کہ اللہ کا مقام کسی کو دے کر اس کو اللہ کا برابر کر دیا جائے، اللہ کا حصے دار شریک بنا دیا جائے. وہ حق جو اللہ کا ہے وہ اللہ کے ساتھ اس کو بھی اس میں شریک بنا لیا جائے، یا جو چیز اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ کسی اور کے لیے بھی کر دی جائے. یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اشراک کا معنی ہوتا ہے ساجی اور شریک بنانا، اور شرک کا معنی ہوتا ہے ساجے داری قائم کرنا، ساج قائم کرنا، حصے داری قائم کرنا، شراکت قائم کرنا. تو اللہ کے ساتھ شراکت داری قائم کرنا، اللہ کے کسی کو شریک بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کو قطعاً ناپسند ہے. اور دلیل اس کی کیا ہے؟
قرآن سے دلیل دی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ دو معنی ہیں اس کے، ایک مسجد کا معنی ہے مسجد کی جمع مساجد، جہاں آپ اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے عبادت گاہ بناتے ہیں۔ سجدہ گاہ، عبادت گاہ، یہ زمین اللہ کی ہے، اور یہ زمین بھی، اللہ اکبر، یہ زمین بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اور یہ آسمان بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ بل الم تر ان اللہ یسجد من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، لیکن یہ انسان جو ہے اس کو اللہ کے سامنے جھکنا نصیب نہیں ہے، اس کو اللہ کے سامنے جھکنا نصیب نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھکنا نصیب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ اکبر، یہ سجدہ گاہیں اصل میں اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ ان میں اللہ کو سجدہ کیا جائے، ان جگہوں پر اللہ کو سجدہ کیا جائے۔ عبادت خانے اللہ کی عبادت کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن لوگ یہ ظلم کرتے ہیں کہ یا تو اللہ کی عبادت کرتے نہیں ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کئیوں نے بت رکھے ہوئے ہیں، کئیوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ہوا ہے، کئیوں نے ایسی جگہوں کو سجدہ گاہ بنایا ہوا ہے کہ یہاں کسی نے چلا کیا تھا، یہاں کوئی بیٹھا تھا ٹیک لگا کر، یہ فلاں درخت ایسا ہے کہ یہاں انہوں نے کوئی تھوڑی دیر وقت گزارا تھا، وہاں جا کے ان درختوں کو سجدہ کرتے ہیں، ان حجروں کو سجدے کرتے ہیں، ان دیواروں کو سجدے کرتے ہیں، ان قبروں کو سجدے کرتے ہیں۔ تو یہ سجدہ گاہیں تو اصل میں اللہ کے لیے تھی۔ اور دوسرا مساجد کا معنی یہ ہے جس کے ساتھ سجدہ کیا جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے ماتھا، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین کے اوپر جب انسان رکھتا ہے تو یہ سجدے کے اعضاء اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ تو یہ سجدہ کرنا اللہ کا حق ہے کہ اللہ کو سجدہ کیا جائے، اللہ کے لیے سجدہ کرنا چاہیے۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اللہ کے لیے سجدہ کرو۔ اللہ اکبر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، سورج چاند کو سجدہ نہ کرو، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے اللہ نے بنایا ہے۔ تو مساجد کا معنی سجدہ گاہیں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ یہ مسجدوں سے بھی اعلان ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ بھی اللہ کی بندگی کا اعلان ہے۔ اور یہ سجدہ گاہیں بھی اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور یہ سجدے کے اعضاء بھی اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔ دعا کا لفظ عبادت پر بولا جاتا ہے، اس لیے کہ دعا هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہوتی ہے۔ عبادت کا بہت بڑا مظہر جو ہے وہ دعا ہے، اور دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دعا عبادت کی ہوتی ہے اور ایک دعا سوال کی ہوتی ہے، اور یہاں دونوں طرح کی دعا شامل ہے اس لا تدعوا مع اللہ احدا کے اندر، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارو بھی نہ اور اللہ کے ساتھ کسی کو پوجو بھی نہ، لا تدعوا مع اللہ احدا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان من اطاع الرسول ووحد اللہ لا يجوز له موالاة من حاد اللہ ورسولہ۔ یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، ووحد اللہ، اور اللہ کی توحید مانتا ہے، لا يجوز له موالاة من حاد اللہ ورسولہ، پھر اس کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرے۔ موالات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ولی بنانا، دوست بنانا، اس سے قرابت اور قربت پیدا کرنا۔ ولیہ کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، اور ولی جو آپ کے قریب ہو، دل کے بھی قریب ہو، جسم کے بھی قریب ہو، ذہن کے بھی قریب ہو، وہ ولی ہوتا ہے۔ موالات من حاد اللہ ورسولہ، اللہ ایک حد میں ہے، وہ اللہ سے ہٹ کر کسی اور کا پیروکار بنا ہوا ہے، اس کو ماننے والا بنا ہوا ہے، تو اللہ کا راستہ اس نے چھوڑ دیا، اللہ سے ہٹ کر کسی اور کا ہو گیا۔ ورسولہ، اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کا پیروکار بنا ہوا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے، ان سے الگ راہ اس نے نکالی ہوئی ہے، اس سے دوستی کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ، اگرچہ وہ بہت ہی عزیز اور بہت ہی قریبی اور بہت ہی انسان کا پیارا رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اور اس کی دلیل یہ ہے اللہ کا فرمان سورہ مجادلہ کے اندر،
لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے میرے پیارے نبی آپ نہیں پائیں گے کوئی ایسی قوم جو ایمان رکھنے والی ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہوں، اور پھر وہ ایسے ہوں کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی کرتے ہیں، مودت ودود ود مودت پیار کرتے ہیں اس سے جو دشمنی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، ولو کانوا آباءہم، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، وہ بناہم یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، اب ان کی جمع آبا، ابن ان کی جمع ابنا، اخون کی جمع اخوان، او عشیرتہم یا ان کا خاندان، ان کا قوم قبیلہ کی کیوں نہ ہو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے جو اپنے قریب ترین رشتہ دار جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں ان سے پیار نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں کہ کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا، ان کے دل کی تختی پر اللہ نے ایمان ثبت کر دیا، یہ صاحب ایمان ہیں۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ رب العزت نے روحانی طور پر ان کی تائید فرمائی، ان کی روح کو قوت دی، اور اس روح کی قوت سے ان کی قوت ارادی میں بھی مضبوطی آ جاتی ہے، یہ نفسیاتی طور پر بھی مضبوط ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمت و حوصلے اور عزم و عزیمت کے اندر بھی بڑے پہاڑوں کی طرح بلند ہو جاتے ہیں۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ اپنی طرف سے روحانی طور پر ان کی تائید کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے روحانی مدد ان کو ملتی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ پہلا مسئلہ کہ اللہ نے ہمیں بیکار نہیں چھوڑا، دوسرا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ کو شرک سب سے زیادہ ناپسند ہے، شرک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے اور ساری برائیوں کی جڑ شرک ہے۔ اور تیسرا مسئلہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے، دشمنی رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا اور اللہ نے ان کی تائید فرمائی اپنی طرف سے روح کے ساتھ، اور اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، یہ لوگ ہیں جو اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ اللہ، اور سن لو، ان حزب اللہ، اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت، ہم المفلحون، وہی کامیاب ہونے والے۔ آج اللہ اکبر، ہم میں بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ زندگی کا مقصد کمانا، کھانا، اولاد پیدا کرنا، کاروبار کرنا، بس یہی مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں۔ اور اللہ اکبر، شرک کتنی بڑی برائی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا جرم ہے کہ جب یہ زمین پہ ہوتا ہے تو زمین اجازت مانگتی ہے کہ میں پھٹ جاؤں، آسمان اجازت مانگتا ہے کہ میں گر پڑوں۔ یہ شرک جیسا جرم زمین کے اوپر ہو رہا ہے، لیکن آج زمین شرک بھری ہوئی ہے، بہت زیادہ شرک ہوتا ہے۔ اس لیے اس شرک کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ اس سے راضی نہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ ہمارا خالق و مالک ہے اور ہم اس کے فرما بردار اور غلام ہیں۔ اور تیسری چیز کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنا یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے۔ جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو آج اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہماری دوستی کمزور ہو گئی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان حقیقتوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو یہ دین کے اصولی اور بنیادی مسائل ہیں، اور یہ 2 چیپٹر ہیں، اور اس کے ساتھ تیسرا چیپٹر جو ہے وہ بھی تمہیدی طور پر ہے،
انشاءاللہ نماز کے بعد پھر کچھ وہ اور کچھ اگلا حصہ اس پر گفتگو کریں گے. ابھی کچھ وقت جو ہے وہ آپ کے وضو وغیرہ کی تیاری کے لیے آپ کے لیے انشاءاللہ فرصت ہے. نماز کے لیے تیاری کر لیں. نماز کے بعد انشاءاللہ پھر ہم بیٹھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.